اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ سورۃ البقرہ آیات 92 تا 96 ترجمہ ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے لیا اقرار تم سے اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو، تو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ سورۃ البقرہ کی ان 4 آیات میں اور پچھلی آیات میں مدینہ منورہ کے یہودی اور ان کے اسلاف نے جو غلطیاں کیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ایک لحاظ سے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں چھوڑ دیں، اپنے گناہ چھوڑ دیں اور اسلام قبول کریں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا تھا کہ یہود نے اللہ کے 2 غضب حاصل کیے۔ ایک غضب تو یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا چاہیے، وہ انہوں نے ان پر ایمان نہیں لائے۔ اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹا حسد شروع کر دیا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا اور دشمنی شروع کر دی۔ آیت 91 میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہود کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یعنی تورات سمیت باقی جتنی کتابیں ہیں، تو ان کی طرف سے جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم صرف تورات پر ہی ایمان لے کر آئیں گے، یعنی کہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی کہ ہم صرف تورات پر ایمان لے کے آئیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جتنی ہیں اس پر وہ انکار کر دیتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ شانہ نے 3 طریقے سے دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا، یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے تو یہ تو دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس کی حقانیت اور اس کی واقعیت بھی جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے،
تو جو دلیل قطعی سے چیز ثابت ہوتی ہے، جو بالکل حق ہوتی ہے، اس کا انکار جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کلام تھا تو یہودیوں کو وہ کلام پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے خلاف بھی کوئی کلام پیش نہ کر سکے۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ دیا کہ تورات جو قرآن مجید ہے وہ تو خود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما معہم۔ تو اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم تورات کا بھی انکار کرتے ہو، کیونکہ قرآن تو خود تورات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو حق کتاب بتلاتا ہے۔ اور تیسرا جواب اللہ نے یہ دیا کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تم نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیوں کیا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ من قبل ان کنتم مؤمنین، یعنی ابھی جو یہود مدینہ منورہ میں ہیں ان سے پہلے جو تمہارے اسلاف تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، اور یہود مدینہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کرنے کی کوشش کی اور زہر دینے کی کوشش کی۔ تو اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اتنے بڑے گناہ تم کس طرح کر رہے ہو؟ لہٰذا قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں یہ سراسر کفر ہے اور بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان کے عقائد اور اعمال اس کے موافق نہیں تھے۔ آیت 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ نے ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد وہ بچھڑے کی عبادت کیوں شروع کر دی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تمہیں واضح نشانیاں دکھا دی تھیں، مثلاً عصا کے جو معجزات تھے وہ تمہیں دکھا دیے تھے، اور ان کے ہاتھ مبارک کے جو معجزات تھے وہ دکھا دیے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پھر بھی جو ہے بچھڑا جو ہے معبود کے طور پہ بنایا، من بعدہ، جب وہ کوہ طور پر چلے گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی میں ظلم کرنے والے ہو۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کیا تو تم کہہ رہے ہو کہ تم تورات پر یقین رکھنے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے ہو، تو ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے اتنا بڑا شرک کس طرح کر دیا؟ تو تمہاری اپنی بات بھی جو ہے غلط ہے، اور تم تورات کی بھی تکذیب کرتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کرتے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے شور سے پار ہوئی تو انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ الیاذ باللہ درخواست کی کہ ہمیں بھی اس طرح کی بت پرستی کی اجازت دے دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ ان کو ڈانٹا اور بہت افسوس کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات سے ہٹ گئے، لیکن ان کے دل میں تھوڑی سی اس طریقے سے شرک کرنے کی جو حاجت ہے وہ باقی رہی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ایک طبقہ ان میں سے اس نے بچھڑا بنایا سامری کے ساتھ، اور اس کی جو ہے الیاذ باللہ جو ہے پوجا شروع کر دی۔ اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ ملوث ہوئے اپنے دل سے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اتنا زیادہ ان کا اس چیز میں دل نہیں تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل اس چیز سے دور ہو گئے۔ لہٰذا جب بعد میں انہوں نے توبہ کی تو جو بہت زیادہ بت پرستی میں تھے ان کو تو قتل کیا گیا، اور بعض لوگوں کو جو ہے بغیر قتل کے معاف کر دیا گیا، اور جو تیسرا طبقہ تھا جس نے بالکل بھی یہ معبود کی اس طرح عبادت نہیں کی تھی تو ان کو جو ہے کوئی سزا نہیں دی گئی۔ لیکن یہ تیسرے طبقے نے بھی ان بت پرستوں کو اس طریقے سے منع نہیں کیا جس طرح سے منع کرنا چاہیے تھا۔ تو اجتماعی طور کے اوپر اس بت پرستی کی جو ان کے دل میں طلب تھی وہ اس کا اثر سب پر ہوا، اگرچہ جو صحیح معنوں میں شرک کیا وہ ایک سارے انہیں نہیں کیا، لیکن جو اثر تھا اس بت پرستی کی چاہت کا وہ تمام قوم پر آیا۔ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 93 میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ بھئی یہ تورات پر آپ عمل کریں گے، اور تورات کا نازل ہونا وہ بنی اسرائیل کی اپنی چاہت تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کر دیا، زبردستی کے طور پر نہیں بلکہ تنبیہ کے طور کے اوپر، کہ تم تو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد تم نے اتنے بڑا شرک کا گناہ کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ بھئی تورات پر ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ تو حقیقتاً اس میں اسی چیز کی ضرورت تھی
تو ورفعنا فوقکم الطور، تو ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا، اور اچھی طرح سنو، یعنی اپنے نبی کی بات کو اچھی طرح سنو کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات ہے، اس کو مانو۔ تو کہنے لگے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم اس پر اتنا عمل نہیں کر پائیں گے، ہم نے نہیں ماننا، ہم نہیں مانیں گے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے کوہ طور کو ان پر معلق کیا، ان کے سروں کے اوپر تنبیہ کے واسطے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا عقیدہ صحیح کیا اور تورات پر چلنے کا عزم کیا۔ لیکن اللہ اس کی وجہ فرما رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ اس جو تورات کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کی رگ رگ کے اندر جو ہے وہ اس معبود کی، اس بچھڑے کی محبت جو ہے وہ پیوست ہو گئی تھی، اور وہ شروع سے ہی ان کے دل میں بت پرستی کی کوئی محبت علیاذ باللہ بیٹھ چکی تھی جب انہوں نے قوم کو دیکھا تھا دریا سے پار ہونے کے بعد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ تمہارا ایمان جو ہے تمہیں واقعی میں بہت ہی بری باتیں سکھا رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو تم غلط سمجھ رہے ہو، کیونکہ تمہارا ایمان تو بہت بری باتیں تمہیں سکھا رہا ہے۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ بت پرستی کی جو چاہت تھی وہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ تھی، کچھ لوگوں میں بہت کم تھی، کچھ لوگوں میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب کے دلوں کے اوپر اس کا کچھ نہ کچھ اثر تھا، اسی لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو معلق کیا گیا۔ اور آیت 95 میں یہود کے ایک قول کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہی ہیں، اور کسی قوم کو آخرت کی نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، کہ اگر تم اے یہود یہ کہتے ہو کہ جو آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی خواہش کرو کہ تم جلدی جلدی مرو اور پھر اس اپنے آخرت کے گھر میں پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ ہرگز کبھی بھی اس موت کی خواہش نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آگے بھیج دیے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یعنی کہ مطلب یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے برے حرکتیں کی ہیں، جو شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حقیقتاً ان کا مذہب یعنی تورات کا مذہب بالکل حق اور سچ تھا، لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد ان کا مذہب جو ہے منسوخ ہو گیا تھا، لہٰذا اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہم ابھی تک تورات کا مذہب حق مذہب ہے، تو یہ بالکل غلط اور باطل بات تھی۔ دوسرا کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہود مدینہ نے اپنے دل میں موت کی تمنا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ شانہ وَلَن کا لفظ یعنی ہرگز نہیں کا لفظ استعمال فرما کر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دل میں بھی تمنا کی ہوتی تو کم از کم اس کا زبان سے ضرور اظہار کرتے، جو انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ جیسے ان کی عادت تھی یہودیوں کی، تو یہ بات بعید تھی ان سے کہ وہ دل میں چپکے سے تمنا کر لیتے، بلکہ وہ مسلمانوں پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے ضرور اپنی زبانوں سے اس اپنی دل کی بات کا اظہار کرتے، جو انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا کسی حال میں بھی انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ واللہ عالم بالصواب۔